جماعت اسلامی کا کراچی میں جلسہ جاری ہے، جس سے اس وقت امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر منور حسن خطاب کر رہے ہیں۔ اور اس کو فیس کیا ہے جو اس وقت اہل کراچی کو درپیش ہے۔ پورے ملک کے اندر یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ کچھ پارٹیوں کو سہولتیں حاصل ہیں الیکشن مہم چلانے کے لیے، اور کچھ دیگر پارٹیاں ہیں جو لبرل پارٹیاں ہیں انہیں اس سے روکا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج بھی برسر اقتدار ہیں، 12 سال سے جن کا گورنر ہے، کل بھی وہ برسر اقتدار تھے، وہ کس سے گلہ کرتے ہیں کہ انہیں سیکورٹی نہیں فراہم ہو رہی؟ وہ کس سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ ان کو مہم نہیں چلانے دی جا رہی؟ انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جنہوں نے پچھلے 5 سال اس ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیا ہے، جنہوں نے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہے، مختلف زبانوں سے لوگوں کے مستقبل کو تاریخ و تاراج کیا ہے، وہ کس منہ سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں؟ یہ انہی کے بوئے ہوئے بیج ہے جس کی فصل وہ کاٹ رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا عام شہری ان کی بھتہ خوری کی وجہ سے، ان کی بوری بنداز کے کلچر کی وجہ سے، ان کے لوگوں ایریاز کی وجہ سے اس شہر کا بسنے والا باسی تمام امنگوں کو قربان کر چکا ہے، اپنی تمام آرزوؤں اور خواہشات کی دنیا کو تاراج کر چکا ہے۔ میں اس لیے کہ اس شہر کو ایک نئے کلچر سے متعارف کرایا گیا اور روشنی کے اس شہر کو اندھیروں کے اندر دھکیل دے رہے ہیں۔ سبززار چاروں طرف پھیلا ہوا کراچی خشک سالی کی نظر کر دینے کے لیے جو کوششیں، سازشیں پچھلے 5 سال میں ہوئی اور اس عبوری دور کے اندر نگراں حکومت کے ہوتے ہوئے بھی جاری ہے، اس نے سارا کالا چٹھا بیان کیا ہے۔ اور میں پھر اس بات پر کراچی کی جماعت کو اور کراچی کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے، اس حوصلے کا اظہار کیا ہے اور بڑے پیمانے پر اس بات کو نشر کیا ہے کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ بھٹہ خوروں کو ان کے میدان کے اندر شکل دینا، غریبند لاش کے موجودوں کو فی الواقع دیوار سے لگانا 11 مئی کا دن اس کے لیے مقرر ہوا ہے۔ اور بڑے پیمانے پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ترازو کے نشان کو متعارف کرایا جائے، ترازو کے نشان پر مہر لگانے کے لیے لوگوں سے کمیونیکیشن کیا جائے، لوگوں کے دلوں پہ دستک دی جائے، ان کے گھروں تک پہنچا جائے، ہر چوپال میں جایا جائے، ہر جگہ جہاں نشست و برخاست ہوتی ہے، جہاں خوشی اور غمی کی تقریبات ہوتی ہیں، ان سب کے اندر اگلے چند دنوں کے اندر آپ پہنچے اور ان کو یہ بتائیں کہ الحمدللہ اس شہر کے اندر تیاری مکمل ہے بھتہ خوروں کو شکل دینے کے لیے۔ اور یہ مسئلہ صرف بھتہ خوروں کے نام سے پورا نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ کے حامی ہیں۔ امریکہ کے حامی اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، اور جو امریکہ کا مخالف ہے اس کی سامراجیت کا مخالف ہے، اس کی استعماریت کا مخالف ہے، اس کو دقیانوسی اور بیکورڈ کا نام دے دیتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ بات کھٹکتی رہی کہ جماعت اسلامی گو امریکہ گو کی مہم چلا رہی ہے، لوگوں کو اویئرنیس پیدا کر رہی ہے، بیداری کی لہر اٹھا رہی ہے، شعور کو اجاگر کر رہی ہے، دشمن اور دوست میں تمیز پیدا کر رہی ہے اور لوگوں کو منظم کر رہی ہے، ذہنی طور پر ان کو اس بارے میں یقین سے سرشار کر رہی ہے کہ امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں۔ یہ مداخلت عسکری دائرے کے اندر بھی ہے، یہ مداخلت IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے ہماری اقتصادیات اور معیشت کے دائرے میں بھی ہے۔ جو لوگ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ امریکہ کی غلامی سے نجات ملے، پیروں میں اس کی بیڑیاں، ہاتھوں میں اس کی ہتھکڑیاں، زبانوں پر اس کے پیروں سے نجات ملے، وہ اب کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں۔ میں ان سارے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک لبرل کے لیے نہیں بنا ہے، یہ ملک قرآن و سنت کے ماننے والوں کے لیے بنا ہے، یہ اقبال اور قائد کے فرامین کی عکاسی کرنے والوں کے لیے بنا ہے۔ اس ملک کے لیے ہم نے اپنے بچپن میں 5 سال اور 6 سال کی عمر میں نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، اور ہم نجیب الطرفین مہاجر ہیں، ہماری ماں نے بھی ہجرت کی تھی، ہمارے باپ نے بھی ہجرت کی تھی،
ہم نے ان دونوں کی انگلیاں پکڑ کر ہجرت کی تھی. ہم نجیب الطرفین مہاجروں کو کوئی نہ سمجھائے کہ تم نے کیوں قربانیاں دی ہیں. ہم لبرل بننے کے لیے یہاں پر نہیں آئے تھے. ہم عقاصد سے وابستہ اور سرشار ہو کر اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. آزادی کے 2 سال اور 3 سال اور 4 سال بعد ہم نے ہجرت نہیں کی تھی. آزادی کے لمحات کے اندر اور آزادی کے ترانے گاتے ہوئے ہم نے ہجرت کی تھی. لہذا جو لبرل ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا آئین لبرلز کے لیے نہیں ہے. یا تو وہ اپنے آپ کو اقلیتوں میں درج کرائیں اور اپنا نام اپنے ان فہرستوں کے اندر درج کرائیں، ورنہ اس ملک کے اندر اگر رہنا ہے تو قرآن و سنت کی فرما روائی کو یقینی بنانا ہے. جماعت اسلامی کراچی نے پرامن کراچی اور خوشحال پاکستان کا جو نعرہ لگایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف نعرہ نہیں، اس نعرے کے پیچھے فلسفہ، اس نعرے کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، اس نعرے کے پیچھے ایک نظریہ ہے، ایک جدوجہد اور کشمکش کی داستان ہے. صدیوں پر پھیلے ہوئے نظریے پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر روشنی ہے. لہذا یہ نعرہ بلا شبہ ایک مقبول نعرہ ہے، ہر دل عزیز نعرہ ہے، لیکن یہ صرف میں نے عرض کیا کہ نعرہ نہیں ہے. یہ ہماری امنگوں کا ترجمان نعرہ ہے، یہ ہمارے مستقبل کو خوشحال بنانے والا نعرہ ہے. اور کراچی کا بدامنی کا شکار ہو جانا پورے ملک سے خوشحالی کو چھین لیتا ہے، لوگوں کے جذبوں کو سرد کر دیتا ہے. یہ کراچی صرف منی پاکستان نہیں ہے، یہ منی عالم اسلام بھی ہے. اب باہر کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، مدرسوں سے ان کو بے دخل کیا جاتا ہے، ان گنت نئی نئی شرائط ان پر عائد کی جاتی ہیں، لیکن کراچی تلاش ہے اس بات کی کہ آپ اٹھیں، بڑے پیمانے پر چلیں، منزل کی طرف بڑھیں، نشانات منزل کو دیکھیں اور سوگوار کیفیت میں نہیں بلکہ جذبوں سے سرشار ہو کر اٹھیں اور مستقبل کی تعمیر کے لیے اٹھیں. اور 11 مئی کی تاریخ اس کے لیے طے ہوئی ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہموار کریں، لوگوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ 11 مئی کو اپنے گھروں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے، تسبیح پڑھتے ہوئے نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نکلیں گے، پیروں کو غبار آلود کرتے ہوئے نکلیں گے، لیکن اس حوصلے اور عزم کے ساتھ نکلیں گے کہ ہم پولنگ اسٹیشن پر اپنے حصے کا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے، ترازو کے اوپر مہر بھی لگائیں گے، اور پھر جیسا کہ یہاں بار بار کہا گیا اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے تاکہ ووٹ چوری نہ ہو جائے، ایک ڈبے میں آپ ڈالیں دوسرے ڈبے سے نہ نکل آئے. اس لیے اس پہلے کو بھی سامنے رکھیے کہ صبح سویرے منہ اندھیرے پولنگ اسٹیشن جانا یہ بھی. کراچی میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مزار قائد پر پرامن خوشحال پاکستان جلسہ جاری ہے، جس سے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن خطاب کر رہے ہیں.